آپ لک وائز اچھے نظر نہیں آتے، آپ کے پاس بہترین ڈریس نہیں ہے، آپ بڑے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے پاس لمبی کار نہیں ہے، آپ کا فگر اچھا نہیں ہے، آپ کو کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے، آپ کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، آپ کو لوگ اگنور کر رہے ہیں، آپ کو لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اس قسم کی جب باتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ڈاؤن ہونے کے بعد آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے یوز کرنے کی بجائے آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ پھر آپ کچھ کرنا چاہیں تب بھی آپ کر نہیں پاتے۔ تو جب کبھی آپ کی سچویشن ایسی ہو کہ آپ کسی چیز سے محروم ہیں تو اس محرومی کو اپنی ناکامی نہ سمجھیں، آج ہمیں اسی کا ٹریٹمنٹ سمجھنا ہے، اور آج ہمیں اسی کا علاج سمجھنا ہے، قرآن کی روشنی میں بھی، حدیث کی روشنی میں بھی، اور سائیکولوجیکل اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ میں کا اگر کوئی نوجوان اس بیماری کے اندر گرفتار ہے تو اس بیماری سے وہ بآسانی نجات پا سکے۔ اس لیے کہ میکزیمم بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ خود کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے انسانوں کے ساتھ مل کر چل بھی نہیں سکتے اور نہ دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں آگے نکل سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی میں 3 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں، ایک بچہ CA کا اسٹوڈنٹ، اس نے 2 مرتبہ ایگزام دیا، فیل ہوا، 3rd ٹائم وہ ٹرائی کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں گھر جاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے، دیکھو CA آ گیا۔ اب یہ مذاق میرا جب اڑاتے ہیں تو میرا مورل ڈاؤن ہوتا ہے، سوچتا ہوں کہ میں دوسری لائن میں چلا جاؤں، یہ فیلڈ چھوڑ دوں۔ میں نے کہا نہیں، تم چیلنج قبول کرو، اور وہ جب کہتے ہیں کہ CA آ گیا تو CA بن کر کے بتاؤ۔ بھاگ جانا یہ علاج نہیں ہے، چیلنج کو قبول کر کے کچھ بن کر کے دکھانا یہ دراصل علاج ہے۔ سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، جب کوئی تانا دیتا ہے، جب کوئی طنز کرتا ہے تو انسان سائیکولوجیکل اس کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود کو کمتر محسوس کرتے ہوئے پڑھائی سے دلچسپی کم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آوارگی کے راستے پر یا ٹائم پاس کے راستے پر یا پیریڈ بنک کر کے پارک میں بیٹھنے کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، لک وائز لے لیجئے آپ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری صورت کتنی اچھی بنائی، کتنی اچھی تمہاری ہم نے صورت بنائی، اور پلٹ کر تم کو ہماری طرف آنا ہے۔ یعنی جس پروردگار جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہی پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری صورت کو بہت اچھی بنائی اور پلٹ کر تم کو ہماری طرف آنا ہے۔ تو اب جو بھی ہماری صورت ہو، جو بھی ہمارا لک ہو، اس میں احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں اس صورت پر خوش رہنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں جیسا بھی بنایا بہت بہتر بنایا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمیں جانور بنا دیتا تو اس سے تو ہم اچھے ہیں، اس سے تو ہماری صورت اچھی ہے۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جل جلالہ کسی انسان کے اندر اگر کوئی کمزوری رکھتا ہے کسی اعتبار سے، تو دوسرے اعتبار سے اس کے اندر اللہ عز و جل خوبی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ کسی کی آنکھ کی روشنی کو چھین لے، وہ اگر بلائنڈ ہو جائے، نابینا ہو جائے، تو یہ قوت تو اس سے چھین لی، لیکن اللہ اسے میموری بہت پاورفل دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نابینا کی یادداشت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو کچھ کمی آپ کے اندر ہے اس پر توجہ دینے کی بجائے جو اللہ نے آپ کے اندر کمال رکھا ہے اس کمال کی طرف توجہ دے کر آپ اس کو یوٹیلائز کریں، تو انشاءاللہ العظیم آپ کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا
اور آپ کے اندر احساس کمتری کی جو فیلنگ ہے وہ انشاءاللہ العظیم ختم ہوگی یا کم ہو جائے گی۔